تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں بھی پہلے ذہن سازی فرما رہے ہیں، حکم نہیں دیا پہلے. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ. اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا باغات کو، جو بیلوں والے بھی ہیں، اور بعض باغات کے پھل ایسے ہیں جو درختوں پہ لگتے ہیں، بغیر بیلوں کے لگتے ہیں. دیکھو نا آج کل آم کی فصل آ رہی ہے، خربوزے کی فصل آ رہی ہے، تربوز کی فصل آ رہی ہے. کوئی درختوں سے آپ حاصل کرو گے، باغ کے مالک کوئی زمین سے حاصل کریں گے، بیلوں سے حاصل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ فرما رہے حکم دینے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے باغات کو پیدا کیا، ہر قسم کے، خواہ وہ بیلوں والے پھل ہیں، خواہ وہ بغیر بیل کو پھل ہیں، درختوں کے پھل. اور صرف پھل ہی نہیں پیدا کیا، فرمایا کہ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، مختلف کھیتیاں پیدا کی، کھجور پیدا کیے، بہت سی نباتات پیدا کی تمہارے لیے، زیتون پیدا کیے، انار پیدا کیے، ملتے جلتے پھل بھی پیدا کیے، ذائقوں کے اعتبار سے بھی مختلف قسم کے پھل. یہ سارے کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے پیدا کیا. اب یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے، آج دنیا میں کوئی گندم کا ایک دانہ بنا کے دے دے. دیکھو کتنی ٹیکنالوجی نے کتنی ترقی کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تو اضافہ کریں گے. گندم پہلے اگر 20 من ہوتی تھی 30 ہو جائے گی، 30 من کی بجائے 40 ہو جائے گی، 50 60 آپ حاصل کر لیں گے زمین سے. لیکن وہ اللہ ہی کی زمین سے اللہ ہی پیدا کرنے والے، وہ 20 کو 30 بھی اللہ ہی کرنے والے، 30 کو 40 بھی اللہ کرنے والے. پھلوں کا ذکر اللہ تعالیٰ پہلے کر رہے ہیں، باغات کا ذکر پہلے کر رہے ہیں. اس لیے کہ عام ذمہ دار، کیونکہ یہ حکم ہے ذمہ دار کاشتکار کو. اس آیت کے اندر جو مخاطب ہے نا وہ ذمہ دار ہے جو پیداوار حاصل کرتا ہے، خواہ وہ مالک زمین ہو، خواہ وہ مزارع ہو، خواہ وہ بٹائی والا ہو، خواہ وہ ٹھیکیدار ہو، کوئی ہو، جو بھی پیداوار حاصل کرتا ہے زمین سے یا پھل حاصل کرتا ہے درختوں سے، وہ مخاطب ہے اس آیت کے اندر. ہر مسلمان نہیں. جیسے میرے کوئی زمین نہیں ہے میں مخاطب نہیں ہوں، حاجی صاحب کی زمین ہے، حاجی صاحب مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے، جو بھی ذمہ دار ہے. اور پھر اللہ کے حکم کا جو مسلمان مخاطب ہے، جس کو اللہ متوجہ کر رہے ہیں، اس کا علم کا جاننا سیکھنا یہ بھی فرض ہے، اور اس پہ عمل کرنا بھی فرض ہے. علم نہ سیکھنے سے جان نہیں چھوٹے گی مسلمان کی کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو گندم کا ہی عشر دیتے رہے، پھلوں کا تو ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ آم کا بھی عشر ہوتا ہے، تربوز کا بھی عشر ہوتا ہے، خربوز کا بھی عشر ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں پھلوں کا کوئی بھی نہیں دیتا، کوئی اللہ ماشاء اللہ ہو اللہ کا بندہ، ورنہ گندم میں تو کوئی دے دیتا ہے. پھر فصلوں میں بھی صرف گندم چاول کے دے دیتے، باقی کا نہیں دیتے. تو حق تعالیٰ شانو فرما رہے ہیں کہ ہم جو تمہارے سے مانگ رہے ہیں نا اپنا حق، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ خود حق کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. فرمایا کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ کا حق اس دن دینا ہے جس دن تم کٹائی کرو، تھریشر سے نکال لو، پوری گندم پیداوار تمہارے پاس آ گئی، اس دن دے لو. یا جس دن درختوں سے پھل چن لو، پیٹیوں میں بند کر رہے ہو، ٹوکریوں میں بند کر رہے ہو، اس دن دو اللہ کا حق جو تمہارے پاس ہے. اس سے پہلے کھا گئے، بچوں نے آ کے کھا لیا، کوئی شمار نہیں کرتے ہم اس کو. اجازت ہے تمہیں، تمہاری فطرت ہے کہ جاؤ گے باغ میں، دل کرے گا کنوں توڑ لیں کھا لو، ورنہ اللہ تعالیٰ حکم لگا سکتے تھے پہلے میرا حق ادا کرو پھر تم اپنے بچوں کو حق دو. نہیں، تم بچوں کو پہلے کھلا دو، ٹھیک ہے. جس دن سارے پھل
توڑنے پہ آ جاؤ، اس دن دیکھ لو کتنا پھل ہے، کتنی قیمت کا، اس کا دے دو، میرا حق۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی ذہن سازی فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی تمہارا مال نہیں ہے۔ کوئی شخص دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ میں زمین سے اگاتا ہوں، میں اس کے اندر دانہ پیدا کرتا ہوں، میں اس کے اندر سٹا پیدا کوئی ہے چاہے نہیں۔ یہ باغ کے درخت پہ جو آم لگا ہوا ہے، جو سیب لگا ہوا ہے، جو مالٹا کنو لگا ہوا ہے، امرود لگا ہوا ہے، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا انجینئر نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں نے پیدا کیا ہے۔ آپ کے ٹیکنالوجی کے ماہر تو وہ انگور کا گچھا بنائیں گے جو نظر تو دور سے آئے گا جی اصلی ہے، لیکن وہ کاروں کے اندر بھی لٹکا ہوا تھا، ڈیکوریشن پیس جس کو آپ کہتے ہیں، وہ کھاؤ، کھانے سے پتہ چلے گا یہ تو ہلاکت کا باعث ہے، کھا ہی نہیں سکتے آپ، نہ آپ کو وہ فرق دے گا، نہ آپ کو سیر کرے گا، وہ نہ پیٹ بھرے گا آپ کو، نہ لذت محسوس ہوگی، الٹا ہلاکت کا باعث ہوگا۔ یہ ہے آپ کی ٹیکنالوجی کی ترقی۔ اور اللہ نے جو پیدا کیا ہے، ایک انگور کا دانہ رکھو منہ میں، دیکھو سارے بدن کو فرق آ جائے گی۔ یہ ہے اللہ کی ذات۔ فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، یہ سارے ہم نے پیدا کی۔ اس لیے قرآن کریم پڑھ کے دیکھو، ہمیں موقع ہی نہیں ملتا پڑھنے کا۔ پہلا صفحہ نکالو قرآن کریم کا، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع دیکھو، پہلی آیتیں، پہلی سطروں پہ غور کر لے، آج جا کے دیکھ لینا، ترجمہ دیکھنا اس کا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی نشانیاں بنا رہے ہیں نا، یؤمنون الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں اللہ کی ذات پہ، ویقیمون الصلاۃ، نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ آگے تیسری نشانی ان کی یہ بتا رہے ہیں، وہ خرچ بھی کرتے ہیں، خرچ بھی، ینفقون، کس میں سے خرچ کرتے ہیں؟ فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم دیتے ہیں نا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ جاؤ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع دوسری تیسری سطر کے اندر ملے گا۔ شروع میں اللہ فرما رہے ہیں کبھی مال پہ گھمنڈ نہ کرنا، کبھی نہ کہنا کہ یہ میرا مکان ہے، یہ میری دکان ہے، یہ سب اسی کی دی ہوئی ہے۔ ماں کے پیٹ سے کون سا بچہ آتا ہے سونے کی ڈلی لے کے ہاتھ میں کہ آ کے بعد میں پراپرٹی خریدتا ہو، وہ کاروبار بزنس کرتا ہو، خالی ہاتھ آتا ہے۔ اگر تمہارا ہوتا ہے تو پھر لے کے بھی تو جاتے ہیں نا قبر میں، نہ آ رہے ہو تب بھی کچھ نہیں، جا رہے ہو تب بھی کچھ نہیں تمہارا۔ وہ جھگڑا ہو گیا تھا نا ایک کبوتر میں اور کمری میں، وہ کہتا ہے یہ باغ میرا ہے، وہ کہتا نہیں میرا، یہ گھونسلہ میرا ہے، وہ میرا ہے، وہ کہتا ہے اس درخت پہ میں رہوں گا، وہ کہتا نہیں میں رہوں گا۔ لیکن موت کہتی ہے کہ نہ تیرا، نکلو دونوں باہر نکلو۔ یہی ہمارا حال ہے، ہمیں بھی موت یہی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ کب کو قمری میں جھگڑا ہے چمن کس کا ہے، کب کو قمری میں جھگڑا ہے چمن کس کا ہے، کل اجل آ کے بتا دے گی وطن کس کا ہے۔ موت آ کے بتا دے گی نہ تیرا ہے نہ اس کا ہے نہ اس کا ہے، دونوں باہر نکلو۔ تو بھائی اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں اللہ کا حق ہے۔ کیا حق ہے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا